وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں اور پیاری بہنوں، حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ شریف کامل نواسۂ رسول اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول، آخرت میں جنت کے جوانوں کے سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر گوشہ اور حضرت علی مرتضیٰ کے دوسرے بیٹے ہیں۔ راجح قول کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 5 شعبان سن 4 ہجری میں ہوئی ہے۔ آپ کے نانا جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گھونٹی دی، آپ کا عقیقہ کیا، اور آپ کے والد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا نام اپنے بھائی کے نام پر جعفر رکھا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسلام کو بدل کر کے حسین رکھا۔ سنن نسائی میں حضرت عبداللہ ابن بریدہ ایک تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد بریدہ سے کہ ان کے والد نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کا عقیقہ کیا تھا۔ ایک حدیث مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حسن کی پیدائش ہوئی تو ہم نے ان کا نام اپنے چچا کے نام پر ہم نے جعفر رکھا تھا، حمزہ رکھا تھا، اپنے چچا کے نام پر ہم نے حمزہ رکھا تھا، حمزہ ابن عبد المطلب۔ اور جب حسین کی پیدائش ہوئی تو حسین کا نام اپنے بھائی اور حسین کے چچا کے نام پر ہم نے جعفر رکھ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلوا بھیجا اور کہا کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے، ظاہر بات یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کہ میں ان دونوں کا نام بدل دوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ اور جعفر سے بدل کر ان دونوں کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رکھا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ نام خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار کردہ ہیں، نہ کہ کسی مخلوق کے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتا تھا، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ حضرت حسین کے جسم کا جو نیچے کا حصہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے زیادہ مشابہ تھا، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا حصہ اوپر کا زیادہ مشابہ تھا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث جو صحیح بخاری اور سنن ترمذی وغیرہ میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر عبید اللہ ابن زیاد اس ظالم کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے ایک تشتری میں رکھا ہوا تھا، اس نے اپنی چھڑی ان کے ہونٹوں سے لگائی اور ان کی خوبصورتی کے بارے میں کچھ کہنے لگا تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہو، حالانکہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ تو گویا حلیہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، اور یہ ان کا حق بھی بنتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں ہیں جن کی فضیلت میں متعدد حدیثیں مروی ہیں، اور ان کی فضیلت میں میں سمجھتا ہوں کہ یہی کیا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا نام رکھا ہے،
ان کا نام، جبکہ عام لوگوں کا نام ان کے والد، ان کے دادا، ان کا کوئی دوست رکھتا ہے، لیکن حضرت حسنین کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے انہیں جنت میں جوانوں کا سردار قرار دیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک لمبی حدیث میں ہے، جو مسند احمد میں، سنن ترمذی میں، صحیح ابن حبان میں، مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ وہ ایک لمبی حدیث اپنی اور اپنی والدہ سے متعلق نقل کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھا، اور آپ جب گھر کی طرف جانے لگے تو میں آپ کے ساتھ چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ راستے میں کوئی آپ کو روک لیتا ہے، راستے میں کوئی آپ کو روک لیتا ہے۔ ہمارے بعض بھائیوں کو یہاں اس حدیث سے شبہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تو بالکل مسجد سے ملا ہوا تھا، حالانکہ یہ جو گھر مسجد سے ملا ہوا تھا، جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، یہ مائی عائشہ کا گھر تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے ایک ایک کر کے ایسے گھر بنائے تھے۔ تو کچھ ایسے گھر تھے جو حضرت عائشہ کے گھر سے الگ تھے اور مسجد سے کچھ دور تھے، یہ الگ ہے کہ وہ ایک ہی علاقے میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی گھر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کوئی آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دیر بات کرتا رہا۔ جب آپ آگے بڑھے تو میں آپ کے پیچھے چلا، آپ نے محسوس کیا کہ کوئی آپ کے پیچھے آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور کہا کون؟ ہم نے کہا حذیفہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا معاملہ ہے، تم اس وقت کیوں آ رہے ہو؟ تو حضرت حذیفہ نے وہ کس لیے تشریف لے آئے تھے اپنی امی سے ایک وعدہ کر کے وہ پورا واقعہ بیان فرمایا۔ تو اللہ کے رسول سے بیان فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تعالیٰ تجھے بھی معاف کرے اور تیری والدہ کو معاف فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ راستے میں جس شخص نے مجھے روکا تھا وہ کون تھا؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ میں تو دیکھ رہا تھا لیکن میں آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ تو حضرت آپ نے بیان فرمایا کہ وہ ایک فرشتہ تھا جو آج پہلی بار وہ روئے زمین پر آیا تھا، اور روئے زمین پر آ کر کے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر کے پہلی بار روئے زمین پر آیا تھا، آ کر کے مجھ سے سلام کرتا ہے اور مجھے یہ خوشخبری سناتا ہے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ہمیں اس فرشتے نے یہ خوشخبری دی کہ حضرت حسن اور حسین جنت میں جوانوں کے سردار ہوں گے، اور حضرت فاطمہ جنت میں عورتوں کی سردار ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو مقام دیا تھا۔ اسی طریقے سے یہی کیا کم ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بھائی بلکہ آپ کے والد اور والدہ ان تمام لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک آیت جو نازل کرتا ہے اس میں ان لوگوں کو بھی شامل فرما دیتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں جو آیت نازل ہوئی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت کا سیاق اور سباق اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ آیت ازواج مطہرات کے بارے میں داخل ہے کہ نازل ہوئی ہے، جیسا کہ پوری آیتیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ۔ وقرن فی بیوتکن، اور اے نبی کی بیویوں، قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہو، نماز کا اہتمام کرتے رہو، زکوٰۃ دیتی رہو۔ کیوں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم اہل بیت سے، یعنی تمہارے اوپر سے اور تمہارے جو شوہر ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رجس اور گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے، جتنی بھی اخلاقی خرابیاں ہیں وہ تمہارے اندر نہیں پائی جائیں گی۔ تو یہ آیت اصل میں نازل ہوئی ہے کن کے؟ ازواج مطہرات کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کے بارے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو بھی فضیلت بخشتے ہوئے، یعنی حضرت حسن حسین، حضرت علی اور فاطمہ، ان لوگوں کو فضیلت بخشتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں داخل کر دیا۔ اس کی سب سے واضح دلیل صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جسے حضرت عائشہ
رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک دھاری دار چادر پہن کر کے آپ نکلے، گھر میں نکلے، اتنے میں حضرت حسن آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر میں ان کو داخل کر لیا، پھر حضرت حسین آئے، ان کو داخل کر لیا، پھر حضرت فاطمہ کو بلایا، اس میں داخل کر لیا، پھر حضرت علی کو بلایا، اس میں داخل کر لیا، اور پھر اس کے بعد کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت کے اوپر سے رجس اور برائی کو دور کر دے۔ تو گویا وہ آیت اگرچہ خاص ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی اس میں شامل کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں ان کا بھی شمار ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں یہی کیا کم ہے کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی کے محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یہ باتیں ساتھیوں میں توجیہ کے ساتھ اس لیے کرتا ہوں کہ آج ہمارے یہاں دو گروپ پایا جاتا ہے، اور بسا اوقات خود وہ لوگ جو اپنے کو صحیح منہج پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان میں دو گروپ پایا جاتا ہے۔ ایک گروپ تو وہ ہے کہ وہ سارے کے سارے اپنی ساری کی ساری باتیں حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں کرتا ہے، اور ان کے جو خلاف ہیں ان کی تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے، اور دوسرا کچھ گروپ ہے اس کی ساری کی ساری جو گفتگو ہوا کرتی ہے وہ یزید اور اس کی طرف سے دفاع کے طور پر ہوا کرتی ہے، اور اس میں بسا اوقات بعض ایسے پہلو نکلتے ہیں جن سے حضرت حسنین کی یا اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک قسم کی تنقید اور گفتگو پائی جاتی ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جتنے سلف رہے ہیں، صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر کے بعد تک، تمام ائمہ اس سلسلے میں گفتگو کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ عام لوگوں کا ذہن اسے اچھی طریقے سے نہ سمجھ سکتا ہے نہ قبول کر سکتا ہے۔ کسی کے سامنے آپ رکھیے تو کہیے وہ کون سے لوگ تھے، وہ کون سے مسلمان تھے جنہوں نے حسین اللہ کے رسول نواسے کو قتل کیا، جبکہ وہ جو سیاسی صورتحال تھی اس پر ان کی نظر نہیں رہتی، نہ اس کو اپنے چھوٹے علم و چھوٹی عقل کی بنیاد پر سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمارا اور آپ کا جو معاملہ ہو اعتدال کا ہو، نہ ہی کوئی ایسی گفتگو ہماری زبان سے نکلے جس سے حسنین کی شان کے اندر میں کوئی فرق پڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائیں، اور نہ کوئی ایسی بات ہو کہ کسی دوسرے کا حق مارا جائے تاکہ کسی مسلمان کے بارے میں ہم بدزنی کے شکار نہ ہو، اور یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں شامل ہیں جن سے محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا حصول کا ذریعہ ہے، جن سے محبت کرنے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حضرت یعلی ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ جس طریقے سے ہم اور آپ کہتے ہیں ہم اور وہ تو گویا ایک ہے، یعنی دونوں اتنا تعلق ہے دونوں کے اندر، چاہے وہ دوستانہ طور پر ہے یا خاندانی طور پر ہے یا رائے کے طور پر ہے، کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت میں اس قدر تعلق تھا حضرت حسین سے کہ آپ نے بیان فرمایا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دعا کے فرمایا، احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آج جو مبارک دن ہے آ رہا ہے، یعنی کل عاشورہ ہے، آج تاسوعہ ہے، اس دن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں حسنین کی محبت جو پہلے سے ہے اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ کر دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین سبط من الاسباط، سبط کے معنی اصل کے ہوا کرتا ہے یہ نواسے کے، اور سبط کا معنی قرآن میں جو وارد ہے ایک قبیلے کے، تو آپ نے حسین کے بارے فرمایا سبط من الاسباط، یا تو اس کا یہ معنی ہے کہ حسین میرا ایک نواسا ہے، گویا آپ نے خصوصی طور پر ذکر فرمایا، یا اس کا ایک معنی ہو سکتا ہے
کہ حسین اسباط میں سے ایک سبط ہے، ایک مکمل خاندان ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے بیان فرمایا کہ کان امتن قانتن، پوری ایک امت ان کو قرار دیا ہے۔ اور بعض علماء نے اس کا یہ معنی لکھا ہے کہ حسین خاندان ہے، حسین کا خاندان بہت آگے بڑھے گا۔ اور ایسا ہوا بھی کہ تاریخ میں آپ دیکھیں کہ حضرت حسین کی اولاد جس قدر بڑھی ہے اور پائی جا رہی ہے، کسی اور صحابی کی اولاد اتنی نہیں پائی جاتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ان کے نانا سے محبت کی علامت ہے، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث میں آیا۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث بڑے واضح طور پر سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو شخص حضرت حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے وہ گویا مجھ سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کر رہا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر کلمہ گو مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک علامت بیان فرمائی کہ گویا کی جو حضرت حسین سے محبت کرے گا وہ ہم سے محبت کرے گا، اور جو حضرت حسین سے بغض رکھے اور پھر ہم سے محبت کا دعویٰ کرے تو اس کا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو وہ مقام دیا تھا کہ جو مقام بہت کم صحابہ کو ملا ہے، انہیں آسانی سے شمار کیا جا سکتا ہے کہ اس دنیا میں بھی چلتے پھرتے ہیں اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی انہیں خوشخبری دی ہے۔ انہی میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت صحیح ابن حبان اور مسند ابو یعلا کے اندر ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ حضرت جابر بن عبداللہ نے بیان فرمایا کہ من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنة فلينظر الى الحسین ابن علی، جو شخص کسی جنتی کو اس زمین کے اوپر چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہے وہ حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ پھر فرمایا تھا جابر بن عبداللہ نے، اس بات کو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص حضرت کسی جنتی کو زمین پر چلتا پھرتا دیکھنا چاہے وہ حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن اور حسین سے کس قدر محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کسی بھی قسم کے تکلیف دینے سے آپ کو کتنی تکلیف پہنچتی تھی اور آپ ان کا کتنا خیال رکھتے تھے، اس کو بھی آپ اندازہ لگا لیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی انعم وہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک مجلس میں موجود تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود تھے، کچھ عراق کے لوگ آئے، کچھ کوفی لوگ آئے، وہ بدبخت لوگ جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کے جسم کے اوپر مچھر بیٹھا، اس نے اس کو مار دیا تو آیا اس کا کپڑا یا اس کا جسم ناپاک ہو گیا مچھر کے خون سے کہ ناپاک نہیں ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمایا، اس بیوقوف کو دیکھو، یہ ہم سے مچھر کے خون کے بارے میں پوچھنے آیا ہے، جبکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یعنی حضرت حسین کو قتل کر دیا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ میرے دنیا میں یہ میرے دونوں پھول ہیں۔ اسی طریقے سے اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک سے سنن ترمذی کے اندر ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول حضرت حسین کو اپنے گلے سے لگایا کر حسن حسین کو گلے سے لگاتے اور انہیں چومتے تھے، اور طبرانی کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کہیں جا رہے تھے، راستے میں حضرت حسن حسین کو آپ کھیلتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو قریب کر لیا، اور بلکہ ابو ایوب سے کہا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جہاں ایوب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ان دونوں سے محبت کیوں نہیں کروں گا، جبکہ دنیا میں یہ میرے دونوں پھول ہیں، انہیں میں لے کر کے سونگھتا ہوں۔ تو گویا حضرت حسنین کی محبت اللہ کے رسول کے دل میں بہت زیادہ تھی، بلکہ حضرت حسنین کو کسی بھی قسم کی ایذا اور تکلیف پہنچانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں تھا، بلکہ بسا اوقات
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے. دوسرے سجدے کے مقابلے میں پہلے سجدے کے مقابلے سجدہ بڑا لمبا ہو جایا کرتا تھا, لیکن حضرت حسنین کو آپ تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے. حضرت شداد اوس ایک بڑے مشہور صحابی ہیں, وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار عشاء کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے. میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ حسن اور حسین بھی ہیں, اس لیے کہ آپ گھر سے نکلنا چاہے تو جیسے بسا اوقات ہوتا ہے بچے ضد کرنے لگتے ہیں اور بچے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, تو آپ کے ساتھ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گود میں لے کر کے آئے. جب آپ نے اللہ اکبر نماز کے لیے کہا تو اپنے بغل میں آپ نے انہیں بیٹھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو نماز کے درمیان ہی حضرت شداد کہتے ہیں کہ آپ نے ایک سجدہ کیا اور بڑا لمبا سجدہ کیا. اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے شبہ ہوا کہ کہیں میں بھول تو نہیں گیا ہوں, کہیں میں غافل تو نہیں ہوا, آپ نے کہیں وہ سجدے سر اٹھا تو نہیں لیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شداد بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے سر کو اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بھی ہیں اور بچہ آپ کے پیٹھ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. حضرت شداد کہتے ہیں میں فوراً پھر سجدے میں چلا گیا. یہیں سے ایک فقہی مسئلہ سمجھنا چاہیے, اور علماء نے ایک فقہی مسئلہ رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لیتا ہے, رکوع سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لیتا ہے, تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. اللہ یہ کہ وہ فوراً دوبارہ رکوع میں یا سجدے میں چلا جائے اور پھر امام کے بعد یا امام کے ساتھ اپنا سر اٹھائے, ورنہ اگر دوبارہ وہ سجدے میں نہیں آتا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. جیسا کہ شداد ابن اوس کیا بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے تو میں فوراً دوبارہ سجدے میں چلا گیا. تو علی کل حال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آج اس نماز کے سجدوں میں آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ ہم سمجھنے لگے کہ کوئی عجیب معاملہ پیش آیا ہے, کیا کوئی آپ کو تکلیف ہو گئی, آپ بیمار ہو گئے تھے, یا آپ کے پاس وحی آ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک سب کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن یہ میرا بیٹا کیا ہے میرے پیٹھ پر جا کر کے بیٹھ گیا تھا اور مجھے یہ پسند نہیں آیا کہ میں اسے جلدی اتاروں. ہم نے کہا چلو بیٹھ کر کے اپنی خواہش پوری کر لے, تب میں اپنا سر کو اٹھایا کرتا ہوں. اس سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسنین سے کس قدر محبت تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین کو ایذا پہنچانا اور تکلیف پہنچانا آپ صلی اللہ کس قدر ناپسند تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حسنین کا کیا تعلق تھا ساتھیوں, اگر یہ بات ذکر کرتے چلیں تو یہ بات موضوع بڑا لمبا ہو جائے گا. صرف ایک بات اور کہہ کر کے میں آگے بڑھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین کو تقریباً ان کے اوپر جب بھی ملے یا روزانہ دم کیا کرتے تھے, اور یہی سے علماء نے لیا ہے کہ اپنے بچوں پر دم کرنا مشروع ہے. خاص طور پر یہ ذکر پڑھ کر کے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, اعوذ بک بکلمات اللہ التامہ. آپ نے فرمایا کہ اعیذکما, آپ کہتے تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, میں اللہ تبارک و تعالی کے کامل اور مکمل کلمات کے ذریعے, کلمات کے وسیلے سے تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں دینا چاہتا ہوں, ہر شیطان سے, ہر جانور, ہر سانپ سے اور ہر بری نظر سے. اور آپ بیان فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو بھی یہ دعا کرتے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے اب دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بعد کا معاملہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اور ان سے مروی حدیثوں کے بارے میں اگر ہم جاننا چاہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا سے اور اپنے والد سے, حضرت عمر رضی اللہ ان لوگوں سے علم حاصل کیا اور ان سے حدیثیں نقل کی ہیں. حدیث اور فقہ کے اندر ان کا ایک مقام تھا, لیکن چونکہ وہ علم اور تعلیم کے لیے فارغ نہیں ہوئے اس لیے ان کا علم لوگوں تک نہیں پہنچا, اور بہت تھوڑی حدیثیں اور معمولی کچھ فقہی مسائل ہیں جو ان سے منقول ہوئے ہیں.
ایک بار اس کی سب سے واضح دلیل کیا ہے کہ وہ ان کا بہت بڑا علم تھا، جسے اندازہ لگائیے کہ امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ ابن عساکر میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بار کسی شخص نے حضرت حسن اور حسین سے کچھ مانگا تو انہوں نے اولاً تو اسے دیکھا کہ وہ تندرست ہے اور اسے کام کرنے کے لائق دیکھا تو اس سے کہا پہلے کہ دیکھو سوال کرنا صرف 3 قسم کے لوگوں کے لیے جائز ہے۔ ایک وہ شخص جو سخت حاجت مند ہو اور گزر بسر کے لیے اس کے پاس کوئی سامان یا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی قرض کے ادا کرنے کے معاملے میں کوئی جھگڑا ہو رہا تھا، اس کو دفع کرنے کے لیے ذمہ داری لے لی ہے، اس قرض کو ادا کرنا چاہتا، اس کے لیے پیسہ جمع کر رہا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو اپنے قرض کے نیچے دبا ہوا ہے اور کوئی صورتحال نہیں بن پا رہی کہ اپنا قرض ادا کرے۔ یہ بتانے کے بعد ان لوگوں نے یعنی حضرت حسن اور حسین نے اسے کچھ دے دیا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ دینے سے پہلے اتنی لمبی نصیحت کی، اگر دینا تھا تو لمبی نصیحت کیوں کی ہے؟ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس جاتا ہے اور ان سے کچھ مانگتا ہے تو انہوں نے کچھ کہے بغیر اسے دے دیا۔ اب اس پر اس کو بڑا تعجب ہوا، پھر حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہتا ہے میں آپ کے سلسلہ بھائیوں کے پاس گیا تھا، یعنی حضرت حسن اور حسین گویا کہ اس زمانے میں، اس سے اندازہ لگائیں آج کل جو صورتحال پیش کی جاتی ہے کہ بنو ہاشم اور دوسرے لوگوں کے اندر برابر لڑائیاں چلتی تھیں اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف رہا کرتے تھے، دیکھنا نہیں جاتا جس طریقے صورتحال پیش کی جاتی ہے۔ ہمارے شیعہ حضرات